لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وامن والہ وجل ذکرہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، الحمدللہ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے اور دوسرا روزہ ہے۔ روزہ رکھنے کی اور جمعہ ادا کرنے کی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنے دربار دور بار گوہر بار میں شرف قبول عطا فرمائے، اور اسی طرح روزوں کا، نمازوں کا، عبادتوں کا، تلاوتوں کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ ہمیں جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان پاک میں بہت سارے موضوعات جمع ہو جاتے ہیں، جن میں سے
ہر موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملتا، بعض کا تو صرف نام ہی لے لیا جاتا ہے اور بعض کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے۔ آج 2 رمضان پاک ہیں اور 3 رمضان کو لخت جگر رسول خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وصال کا دن ہے۔ اس کے بعد پھر آگے بہت سارے موضوعات پورے مہینے کے اندر آتے ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال بھی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا وصال بھی، فتح مکہ بھی، فتح خیبر بھی، مولا علی کی شہادت بھی، قرآن مجید کا نزول، یہ سارے موضوعات رمضان شریف میں بیان کیے جاتے ہیں۔ پچھلے جمعے ایک حدیث بیان کرنی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی تھی، استقبال رمضان کے سلسلے میں۔ اس میں رمضان کے فضائل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شاندار طریقے سے بیان فرمائے ہیں، لیکن پھر وہ کوئی اور موضوع وہ بھی رمضان کی تیاری کے سلسلے میں موضوع بیان ہو گیا تھا۔ اس جمعے اس حدیث کی تفصیلات تو بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن حضور پاک کے الفاظ میں رمضان پاک کی فضیلت کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے گا۔ یہ حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وقت چونکہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے تو ترجمہ صرف آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ جمعہ کا خطبہ تھا یا واعظ کا خطبہ تھا؟ فقال، اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، کہ تمہارے پاس بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، بہت بڑا مہینہ۔ سوال یہ ہے نا کہ یہ مہینہ تو اکثر 29 دنوں کا ہوتا ہے، تو بہت بڑا کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ اتنے ہی دن ہیں، اتنی راتیں ہیں، ہر مہینے کے جتنے دن جتنی راتیں ہوتی ہیں، تو یہ بہت بڑا مہینہ جس کو حضور نے بہت بڑا کہا۔ یہ بہت بڑا کتنا بڑا ہے؟ یہ قرآن پاک کی زبان میں اگر آپ سننا چاہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، قل، فرما دیں، متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا بہت تھوڑی سی ہے، ساری دنیا۔ آپ کو تو اپنا گھر بڑا نظر آتا ہے، اپنی کوٹھی بڑی نظر آتی ہے، اپنی گاڑی بڑی نظر آتی ہے، اپنا شہر، اپنا ملک، اپنا صوبہ، پوری دنیا کو ملا کے فرمایا یہ ساری دنیا بہت تھوڑی ہے اللہ کی نگاہوں میں۔ اور جس مہینے کو نبی پاک علیہ السلام بہت بڑا مہینہ فرما رہے ہیں، جب یہ ساری دنیا بہت تھوڑی ہے تو جس کو حضور نے بہت بڑا فرمایا ہے یہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گنتی سے کسی چیز کی فضیلت نہیں ہوتی، بلکہ عظمت اور شرف اور نسبت کے لحاظ سے چیز کی فضیلت اور وہ پرکھی جاتی ہے۔ بہت بڑا مہینہ، شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ رمضان پاک کی اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ خدا بھی اور ساری خدائی بھی نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کرتی ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام رمضان پاک کی تعریف فرما رہے ہیں۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کا قیام اللہ پاک نے تم پر فرض نہیں کیا، کہیں تم مشقت میں نہ پڑ جاؤ۔ ہاں، وہ قیام نفلی رکھا
یعنی فرض نہیں ہے، اس کو نبی پاک علیہ السلام کی سنت قرار دیا۔ تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ان فعلہ فاز بعظیم ثوابہ، جو ادا کرے گا وہ عظیم الشان ثواب پائے گا۔ ومن ترکہ حرم الخیر، اور جو چھوڑ دے گا وہ بہت بڑی خیر سے اور بھلائی سے محروم ہو جائے گا۔ وعوقب بعتابہ، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر عتاب بھی ہوگا۔ عتاب کیا ہے کہ تو کیسا میرے محبوب کا امتی ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا اور غلام مصطفیٰ اور عاشق رسول کہلاتا تھا، تو نے میرے نبی کی اتنی پیاری سنت ہی چھوڑ دی۔ یہ غامدی ذہن کے جو لوگ ہیں نا، میں نے خود اسے سنا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جس کو تراویح کہتے ہیں نا، اس نام کی کوئی نماز شریعت کے اندر نہیں ہے۔ یہ یعنی ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام میں بیان کر رہا تھا، بندہ اسے پوچھے کہ 1400 سال سے جو حرمین شریفین کے اندر بھی حضرت عمر فاروق کے دور سے باجماعت نماز تراویح تب سے لے کر اب تک ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں ہو رہی ہے، یہ سارے پاگل ہو گئے، اور تو ایک دنیا میں ایک بندہ سمجھدار آ گیا ہے کہ اس نام کی کوئی نماز ہی نہیں، کیونکہ وہ حدیث کو مانتا نہیں ہے نا، تو اس لیے تراویح کا ذکر حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتا ہے اس نام کی کوئی نماز ہی نہیں۔ میں نے کہا چلو چھٹی ہو گئی، پہلے ہی لوگ صرف رمضان میں مسجد میں آتے تھے، اب تو نے کہا کہ رمضان میں بھی نہ آیا کرو، تراویح کے بہانے چلو آگے قرآن سن لیا کرتے تھے اور نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو جدید تعلیم یافتہ کہتے ہیں، روشن خیال کہتے ہیں، اور لوگوں کو عبادت سے دور کرتے ہیں، اور یہ شیطان کا کام ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر کے، شکوک و شبہات پیدا کر کے اللہ کی عبادت کے قریب لانے کی بجائے عبادت سے دور کر دینا۔ فرمایا، حضور پاک نے فرمایا کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کی شرح میں مولا علی قاری نے لکھا ہے، باقی شہور شکر، خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ یہ مہینہ خانہ کعبہ میں گزارنے کا موقع دیتا ہے اور مسجد نبوی میں حضور کے روضے پاک میں گزارنے کا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی رمضان پاک کے روزے اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا صیامہ فریضۃً وقیام اللیل تطوعاً من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃً فیما سواہ۔ جو بندہ اس مہینے میں ایک نفلی نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ رمضان کے علاوہ کی جانے والی فرضی نیکی کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ومن ادی فریضۃً فیہ، اور جو اس میں فرضی نیکی کرے گا، کان کمن ادی 70 فریضۃً فیما سواہ، وہ ایسے ہے کہ جیسے رمضان کے علاوہ اس نے 70 فرضی نیکیاں کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کئی لوگ جو صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں انہوں نے حساب لگا لیا ہے، ہاں کہ ایک نماز کا 70 کے برابر، دوسری کا اتنے، پورے دن کی کتنی نمازیں ہوگی، پورے مہینے کی کتنی، چلو یہ سال جو ہے نا یہ ہمارا ایسے کر جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ جیسے خانہ کعبہ پہ نماز پڑھو تو ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں پڑھو تو ایک نماز کا 70,000 کے برابر ملتا ہے۔ ہاں تو بندہ وہاں جا کر ایک مہینہ نماز پڑھ رہے ہو تو ساری عمر نمازوں کی چھٹی لے لے، ہاں ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سارے یہ بہانے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، یہ فضیلت والی بات ہے۔ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، تو بندہ یہ کہ میں پورا قرآن پڑھوں گا یا نہیں، قل ہو اللہ پڑھتا رہوں گا، ثواب لینا مقصد ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں جو مسئلہ جہاں کا ہو اسی مقام پہ رکھنا چاہیے، اپنی طرف سے اس طرح کا فاسد اجتہاد کر کے تو دین کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، سب کچھ موجود ہوتا ہے، کھانے پینے کو گھر میں کوئی نہیں ہے، فریزر بھرا ہوا ہے، لیکن روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے، بندہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تیرے اس جذبے کی بنا پر میں تمہیں رمضان میں نیکی کا ثواب جو ہے بڑھا چڑھا کے عطا فرماتا ہوں۔ باقی شہور الشکر، باقی تمام مہینے شکر کے مہینے ہیں،
کہ بندہ دن رات اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا رہتا ہے۔ وَهَذَا شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ خود اللہ ہوا کرتا ہے۔ اور چونکہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑا ہے، لہذا اللہ نے فرمایا کہ ثواب الگ ملے گا، اور میری معیت جو ہے اور میری سنگت تمہیں الگ نصیب ہو جائے گی۔ باقی مہینوں میں عبادت کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے، اور اس مہینے خود جنت والا مل جاتا ہے۔ وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کی جزا اور ثواب جو ہے وہ جنت سے کم نہیں ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے، لوگوں کی خیر خواہی کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ دار، اپنے ہمسائے، گلی محلے والے کو غریب ہیں ان کو راشن دینا، ان کی سحری افطاری کا انتظام کرنا۔ مسجدوں کے اندر وسیع ماشاءاللہ لوگ سحری افطاری کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ مواسات ہے، یہ حضور پاک کی زبان سے نکلے وہ الفاظ ہیں کہ جن کی صداقت جو ہے وہ قیامت تک قائم اور دائم رہے گی۔ حضور نے جو فرما دیا، چاہے نہ چاہے کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ سارے کام کرتے رہیں گے، کیونکہ حضور کی زبان سے یہ الفاظ نکل آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے محبوب نے ایک بات کر دی ہے تو میری مخلوق جو ہے وہ اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ میں حضور کی زبان سے نکلنے والے تمام الفاظ جو ہیں وہ امر بنا دوں گا، اور قیامت تک میرے محبوب کی امت جو ہے وہ اپنے نبی کے فرمان کا پاس کرتے ہوئے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے گی۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ برکت وہ ہے جو نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں اضافہ کیا جاتا کہ بندہ چلو دوپہر کو کھانا بچ جاتا ہے، وہ دوپہر کی کثر سحری افطاری میں نکل جاتی ہے، بلکہ کئی کثریں نکل جاتی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا نا، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اگرچہ بے روزگاری ہے، اگرچہ مہنگائی ہے، اگرچہ غربت ہے، لوگ لائنوں میں لگ لگ کے بیچارے آٹا لے رہے ہیں، اور کئی بزرگ بیچارے پاؤں کے نیچے مسئلے بھی جاتے ہیں، کئی ایک دو فوت بھی ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثریت جو ہے اللہ پاک اپنے رزق کا سلسلہ جو ہے ان کی طرف بڑھا رہا ہے۔ فرمایا من فطر فی صائمن، جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، اللہ پاک اس کو 3 انعام عطا کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی گردن کو جہنم سے اللہ آزاد کر دیتا ہے، اور اس کو اتنا ہی اجر عطا کرتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر عطا کرتا ہے۔ اور جو افطار کر رہا ہے اس کے روزے کے اجر میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کو بھی پورا اجر ملتا ہے، اور جو روزہ افطار کرا رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ پورا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب صحابہ کرام جن کی معاشی حالت جو ہے بڑی پتلی تھی، ان کو یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به صائم، ہم میں سے تو ہر ایک کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ کسی دوسرے کا روزہ افطار کرائیں۔ مطلب یہ تھا کہ شاید کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، اس پر ہی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا کرے گا۔ حضور نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن، جو کسی کو پانی کا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کے اس کا روزہ افطار کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے۔ تمہارے پاس کمی ہے نا، وسائل کی کمی ہے، اللہ کے پاس ثواب کی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ تم اپنے شایان شان کام کرو، بخل نہ کرو اور ڈنڈی نہ مارو، اور اللہ پاک اپنے شایان شان تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ اگر دودھ کا گھونٹ بھی نہ ہو تو پھر میں تمرۃ، ایک کھجور کھلا کے روزہ افطار کرا دو، اس پر بھی اتنے ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور شربۃ من ماء، اور کھجور بھی نہ ہو تو پانی کا ایک گھونٹ پلا کے روزہ افطار کرا دو، اس پر بھی اتنا ہی ثواب عطا کیا جائے گا۔ ومن اشبع صائما، اور جو کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے وہ جام پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی۔
وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمتوں سے بھرپور ہے، رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةً، اور دوسرا عشرہ بخشش ہی بخشش ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّن النَّارِ، اور جو اس کا آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، جو اپنے مملوک، اپنے ماتحت، اپنے ملازم، اپنے نوکر پر تخفیف کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، اس سے زیادہ کام نہیں لیتا، اس کا بلکہ ہاتھ بٹاتا ہے، تو فرمایا یہ اس پر نرمی کرے گا، اللہ قیامت والے دن اس پر نرمی کرے گا۔ مالک نوکر پر نرمی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس مالک پر قیامت والے دن نرمی کرے گا، اور نرمی کیا کرے گا؟ غفر اللہ لہ، اس کے گناہ بھی بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد بھی کر دے گا۔ رمضان پاک کو اگر ایک جملے میں اس کی عظمتوں و فضیلتوں کو بیان کرنا چاہیں تو بابا فرید کی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ پرے خزانے رب دے فریدا دوئیں اتھی لٹ۔ نہیں سمجھ آئی؟ پرے خزانے رب دے فریدا دوئیں اتھی لٹ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے حضور پاک کی امت کو جہنم کا عذاب دینا ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ ان کو رمضان عطا نہ کرتا۔ رمضان کا عطا کیا جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حضور پاک کی امت کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہوئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا ہلاک ہو گیا، دوسری پہ رکھا برباد ہو گیا، تیسری پہ رکھا تباہ ہو گیا۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا کہ وہ بندہ جو جبریل امین میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ وہ بندہ جو آپ کا نام سنے اور درود شریف نہ پڑھے وہ تباہ ہو جائے، تو میں نے کہا آمین، ایسے ہی ہو جائے۔ دوسری پہ قدم رکھا، یا رسول اللہ وہ بندہ جو اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے بخشا نہ جائے وہ تباہ ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا یہ تھا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بخشا نہ جائے وہ بھی تباہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ پانی سامنے موجود ہے، ایک بندہ پیاس سے مر رہا ہے، رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، پانی پی سکتا ہے، پیالہ اٹھا سکتا ہے، پیاس کی وجہ سے وہ بندہ اگر مر جاتا ہے تو پھر وہ واقعی بد نصیب بندہ ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ اگر ان تینوں کاموں کو بندہ کرے تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک اس کو بخش نہ دے اور جنت نہ عطا فرمائے۔ کس قدر سستی ہے جنت دیکھیے، اللہ پاک نے ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمیں بے شمار روحانی، جسمانی، دنیاوی، اخروی، ظاہری، باطنی ہر طرح کے انعامات اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پاک بابرکت مہینے کی عزت کرنے کی، احترام کرنے کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔